عرفہ کا دن کیوں اتنا خاص ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر۔ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی بندہ ایک رات نہیں بلکہ کئی راتوں میں عبادت کرے۔ لیکن عرفہ کا دن اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے چھپایا نہیں بلکہ واضح کر دیا۔ یہ رحمت، مغفرت اور قبولیت دعا کا دن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں، ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہے، اور انہی دنوں میں عرفہ کا عظیم دن آتا ہے۔ عزیز سامعین، عرفہ صرف ایک دن نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں اور جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ دعا قبول ہونے کا دن ہے، تو پھر ہم کیوں غفلت میں رہتے ہیں؟ ہم دنیا کے لوگوں سے امید رکھتے ہیں لیکن اس رب سے کم مانگتے ہیں جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ عرفہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ اللہ اکبر اللہ، کتنا عظیم دن ہوگا جس دن جہنم سے آزادی سب سے زیادہ ملتی ہے، اور ہم شاید ابھی بھی موبائل میں مصروف ہو۔ میں تو کہا کرتی ہوں کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس میں مانگنے والا محروم نہیں رہتا، اگر اس کا دل سچا ہو۔ آج انسان ہر چیز کے لیے وقت نکالتا ہے، شاپنگ کے لیے، دوستوں کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، لیکن دعا کے لیے نہیں۔ حالانکہ عرفہ کا دن پورے سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، اللہ ہمیں صرف ایک دن کے روزہ رکھنے پر 2 سالوں کے گناہوں کی معافی عطا فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ایک کے ساتھ ایک فری کی خبر سن کر لوگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے جہاں اللہ 2 سال کی مغفرت عطا فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد میں گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک دن کا صبر، دنیا کی سیل میں ہمیں یقین نہیں ہوتا، پھر بھی ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، پھر بھی ہم دین میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ عرفہ کا روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں آسمانوں سے مغفرت برستی ہے اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اگر آج کوئی کہے کہ ایک دن کی محنت پر 2 سال کی تنخواہ ملے گی تو شاید کوئی انسان پیچھے نہ رہے، مگر یہاں تو رب العالمین 2 سال کی مغفرت عطا فرما رہے ہیں۔ عرفہ کا دن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ چھوٹے عمل پر بہت بڑا انعام عطا فرما دیتا ہے۔ ہم دنیا کے فائدوں کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، مگر آخرت کے فائدوں میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی اللہ کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ ہم دنیا کے فائدوں کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، مگر آخرت کے فائدوں میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی تو اللہ کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے اور اللہ ان کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عرفہ کا دن صرف ایک تاریخ نہیں، یہ رحمت، مغفرت اور قبولیت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آفر چند دن کے لیے ہوتی ہے، مگر عرفہ کا روزہ انسان کی آخرت سنوار دیتا ہے۔ یہ سودا دنیا کا نہیں، جنت کا سودا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بہانے سے بخشنا چاہتا ہے، اور عرفہ کا دن انہی عظیم بہانوں میں سے ایک ہے۔
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ نہ جانے کون سا سجدہ قبولیت میں ڈل جائے، نہ جانے کون سا آنسو مقدر کو بدل جائے۔ یہ عرفہ کا دن میرے مولا کی عطاؤں کا، یہاں بگڑا ہوا بندہ بھی پل میں سنبھل جائے۔ تو بس دل کھول کر مانگ آج اپنے رب سے کہ آج اللہ کی رحمت ہر حد سے بڑھ رہی ہے۔ آج کا دن ہے دعا کا، آج در کھلے ہوئے ہیں، رحمتوں کے سب خزانے آج بکھرے ہوئے ہیں۔ جو تھکا رہا گناہوں سے وہ واپس لوٹ آئے، رب کے در پہ آج کتنے دل سنورے ہوئے ہیں۔ یہ معمولی گھڑی ہرگز نہیں اہل دل سمجھو کہ آج اللہ کی رحمت عروج و جوش پہ ہے۔ ذرا دل سے صدا دینا، خدا آواز سنتا ہے، گناہوں میں گرا بندہ بھی اس در سے سنورتا ہے۔ یہ عرفہ کا مبارک دن امیدیں لے کے آیا ہے، یہاں رویا ہوا چہرہ بھی ہنستے گھر کو جاتا ہے۔ جو آنسو آج بہہ جائیں وہ قسمت بدل دیں گے کہ آج اللہ کی رحمت ہر سمت موجزن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما رؤی الشیطان یوما ہوا فیہ اصغر ولا ادہر ولا احقر ولا اغیظ من یوم عرفہ۔ شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل، حقیر اور غصے میں نہیں دیکھا گیا جتنا عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ روتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کو جوش میں دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گناہگار بھی بخشا جا رہا ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو قبول ہو رہے ہیں، اور وہ حسرت سے بس یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ آج پھر لاکھوں بندے جنت کے قریب ہو گئے۔ عرفہ کا دن آتا ہے تو شیطان ٹوٹ جاتا ہے، وہ انسان کی مغفرت دیکھ کر رو پڑتا ہے، کیونکہ آج اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور سچے دل سے مانگنے والوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف عرفہ کے دن ہوتی ہے، کیونکہ آج وہ دیکھتا ہے کہ جنہیں وہ گناہوں میں لایا تھا اللہ آج انہیں معاف فرما رہے ہیں۔ آج عرفہ کے دن شیطان خود کو سب سے زیادہ ذلیل محسوس کرتا ہے، کیونکہ آج رب کی رحمت ہر طرف سایہ کیے ہوئے ہے اور لاکھوں گناہگار بندے آج معافی پا رہے ہیں۔ عرفہ کے دن شیطان کے لیے شکست کا دن ہے۔ آج اس کی سالوں کی محنت ٹوٹتی ہے، کیونکہ ایک سچا آنسو، ایک سچی توبہ اور ایک خالص دعا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے پھر میں کہا کرتی ہوں، مانگ لو آج جو دل میں چھپا رکھا ہے، رب نے عرفہ کو قبولیت سے سجا رکھا ہے۔ خالی نہ لوٹے گا کوئی در سے اس کے، اللہ نے آج رحمت کو جگا رکھا ہے۔ لیلۃ القدر چھپی رہی عبادت کے لیے، عرفہ ظاہر ہوا محبت کے لیے۔ اللہ نے کھول دی رحمت کی راہیں تاکہ بندہ لوٹ آئے مغفرت کے لیے۔ یہ عرفہ کا دن یوں ہی نہیں آیا، رب نے خود بندوں کو قریب بلایا۔ جو جھک گیا سچے دل سے خدا کے آگے، اس نے رحمت کا سمندر پایا۔